الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. معزز سامعین کرام، حاضرین اسلامی بھائیوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی و برتری اللہ رب العالمین کی ذات کو زیبا ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے رب کا پیغام ہم تک پہنچا ہے. سابقہ تمام کے تمام انبیاء پر بھی درود و سلام ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آج کے اس مبارک گھڑی میں درس کا عنوان ہے جنت اور اس کی بہاریں. الحمدللہ یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور اس میں ہم خوب جد و جہد کرنے میں لگے ہوئے ہیں. قیام لیل ہو یا سحر و افطار ہو، دیگر نیکی کے کام ہو، اس میں ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لینے میں لگے ہوئے ہیں. ہر ایک کی تمنا، ہر ایک کی آرزو یہی ہے کہ جب رب سبحانہ و تعالی ہمارے اعمال خیر کو قبول کرے گا تو یقیناً ہمیں جنت میں داخلہ نصیب ہوگا. اسی امید پر مومن بندہ، مومن بندیاں تمام کار خیر انجام دیا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے وعدہ کر رکھا ہے مومنین سے کہ جب وہ نیک عمل انجام دے گا تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی اس کا بدلہ جنت عطا کرنے والا ہے. اسی امید پر ہم اچھے اعمال انجام دینے کی کوشش کیا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں سینکڑوں مقام پر مومنین کو خوشخبری سنائی، جنت کی خوشخبری. اللہ رب العالمین اپنے کلام میں کہہ رہا ہے فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. کامیاب ہونے والے گروہ کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا. وفریق فی السعیر، ناکام ہونے والی جماعت کو، ناکام ہونے والے گروہ کو، ناکام ہونے والے لوگوں کو اللہ رب العالمین جہنم میں داخل کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کھلا چیلنج ہے. اعلان رب سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ان المتقین فی جنات و عیون. سورہ حجر میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے جنت تیار کر رکھا ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، رب سے ڈرنے والوں کے لیے، رمضان المبارک کی قدر کرنے والوں کے لیے، رمضان المبارک کے مہینے پانے کے بعد تگ و دم و کوشش کرنے والوں کے لیے. اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے ان المتقین فی جنات و عیون، کہ متقیوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت بنا رکھے ہیں. جنت، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے چشمے جاری کر رکھے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں چشمے جاری کر رکھے ہیں. ایسے سروت اللہ رب العالمین نے نکال رکھے ہیں کہ جنتی جب جنت میں جائے گا تو اس کے اشاروں سے وہ جنت کی نہریں وہ بہہ پڑیں گی، چل پڑیں گی. یعنی جہاں ہمارا مسکن ہوگا، جہاں پہ ہمارا ٹھہراؤ ہوگا،
جہاں پر ہمارا ریسیڈنس ہوگا وہاں پہ اللہ رب العالمین جنت کی ان نہروں کو اللہ رب العالمین جنتیوں کے پیچھے لگا دے گا۔ یہ کتنے بڑا انعام کی بات ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہم جنت میں جانے کے لیے کوشش کرنے والے ہو جائیں۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین سورۃ الحجر میں اللہ رب العالمین آگے کہہ رہا ہے ادخلوها بسلام آمنین، اور اللہ رب العالمین جب ایمان والوں کو داخل کرے گا تو وہاں نہ کوئی کھٹ کھٹ، نہ کوئی پھٹ پھٹ، نہ کوئی جھنجھٹ، وہاں پہ یہ ساری چیزوں سے اللہ رب العالمین اسے پاک صاف کر دے گا، سلامتی ہی سلامتی ہوگی، امن ہی امن ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا۔ رب سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں ادخلوها بسلام آمنین، جنتیوں سے، کامیاب ہونے والوں سے، متقیوں سے یہ کہا جائے گا کہ امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ، سکون اور اطمینان کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور اللہ رب العالمین دلوں سے تمام کجی کو، ٹیڑھے پن کو، شرارتوں کو، خرافاتی مشن کو اللہ رب العالمین نکال بار کرے۔ یعنی جب جنتیوں کو جنت میں رب سبحانہ وتعالی داخل کرے گا تو اس سے پہلے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو صاف کر دے گا، تمام غلاظتوں سے ہمارے دل محفوظ کر دیے جائیں گے۔ رب کا قرآن کہہ رہا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اللہ رب العالمین دلوں سے تمام غلاظتوں کو، غلیظوں کو نکال باہر کرے گا۔ اخواناً علی سرر متقابلین، اور جنتی جنت میں آمنے سامنے ہوں گے اور ملاقات کریں گے۔ یعنی جب ہم جنت میں جائیں گے تو جنتیوں سے ملاقات ہوگی، بڑا سکون اور اطمینان کا ماحول ہوگا۔ لا یمسہم فیہا نصب، وہاں کوئی تکلیف نہیں پہنچے۔ جب جنت میں ہم جائیں گے تو وہاں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، وہاں کوئی پریشانی نہیں پہنچے گی، وہاں پہ ہم کھائیں گے ڈکار آئے گا، وہ چیزیں ہضم ہو جائیں گی، وہاں نہ پیشاب کی ضرورت، نہ پخانے کی ضرورت، نہ بلغم، جو تھوک آ جائے بار بار تو ہم تھوک کے پریشان ہو جاتے ہیں، وہاں پہ بلغم کا بھی نام و نشان۔ اس کے بعد کھانا کھائیں گے تو کھانا جائے گا کہاں؟ تو وہ کھانا جسم سے پسینہ نکلے گا، اور پسینہ نکلنے کے ساتھ ہی وہ کھانا ہضم ہو جائے گا، وہ کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جیسے لوگ اسپیس پہ جایا کرتے ہیں تو وہ بہت سارے کھانے پینے کی چیزوں کو لے کر نہیں جایا کرتے ہیں، بلکہ وہ چھوٹے چھوٹے ٹکیوں کے شکل کو لیا کرتے ہیں، اور اسی سے ان کا انرجی مینٹین ہو رہا ہوتا ہے، اور جو ان کے جسم سے پسینہ نکلتا وہی ریسائیکل ہو کر اسی کو فلٹر کر کے پھر ان کے پینے کا انتظام ہو جایا کرتا۔ یہ دنیا والوں نے ایسا سسٹم بنایا ہے۔ تو رب سبحانہ و تعالیٰ کا وہ پیارا نبی وہ کہہ رہے ہیں کہ جب جنتی جنت میں جائے گا تو کھانے پینے کی نعمتیں اس کے دسترخوان پر لائی جائیں گی ضرور، لیکن وہ کھانا ایسے ہضم ہوگا کہ اس کے جسم سے، اس کے منہ سے ڈکار آئے گا، وہ کھانا پیٹ سے زائل، ختم۔ اسی طریقے سے جسم سے پسینہ نکلے گا، وہ کھانا ہضم ہو جائے گا، اور وہ پسینہ، یہ دنیا میں جب پسینہ نکلا کرتا ہے تو لوگ ہم سے گھرنا کیا کرتے، ہم سے نفرت کیا کرتے، ہمارے بازو میں کوئی کھڑا ہونا بھی پسند نہیں کرتا، پسینے کی الگ الگ بدبو ہونے کی وجہ سے۔ لیکن اللہ رب العالمین جب جنت میں ہمیں داخل کرے گا تو جنت کی جو پسینے ہوں گے وہ مشک اور مشک کے خوشبو سے آ رہی ہوں گی۔ یہ جنتیوں کو اللہ رب العالمین اعزاز عطا کرے گا۔ آگے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں سورۃ الحج آیت نمبر 23 میں کہ جنتیوں کو سونے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے، جنتیوں کو سونے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ریشمی لباس اسے یعنی جو جنتی ہوں گے انہیں پہنایا جائے گا، ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ ریشم بہت ہی عمدہ لباس ہوا کرتا ہے، دنیا میں مردوں کے لیے وہ حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن جب یہی نیکوکار جنت میں جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جنتی لباس پہنائے گا، ریشم کا لباس اللہ رب العالمین پہنائے گا۔ آگے چلیں، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ان اللہ یدخل الذین آمنوا، جنتی لوگ جب جنت میں داخل کیے جائیں گے
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نیک عمل انجام دینے کی وجہ سے جنات تجری من تحتها الانہار، اس جنت میں، اس باغات میں، اس خوشنما جگہ میں اللہ رب العالمین داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. يُحَلَّوْنَ فِيهَا أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ، ذهب عربی میں کہتے ہیں سونے کو، فضہ کہتے ہیں چاندی کو. اللہ رب العالمین جنت میں جنتیوں کو سونے کے اور چاندی کے کنگن پہنائے گا. دنیا میں اگر کوئی عمدہ گھڑی پہن لے، لاکھوں اور کروڑوں کی بھی گھڑی مارکیٹ میں موجود ہے، 3 کروڑ کے گھڑی پہننے والے بھی موجود ہیں، تو کیسے دیکھ دیکھ کر لوگ فخر کیا کرتے ہیں، بار بار اس کی ایڈورٹائز کی جاتی ہے. اللہ رب العالمین آج ہمیں دنیا میں وہ چیزیں میسر نہیں، لیکن ہم اپنے رب کو منا کر جب جنت میں جائیں گے تو اللہ رب العالمین ایسا کنگن، سونے کے اور چاندی کے کنگن اللہ رب العالمین پہنائے گا جیسے دنیا میں انسان قیمتی گھڑی کو پہن کر فخر محسوس کرتا ہے، ایسے ہی اللہ رب العالمین جنتیوں کو یہ اعزاز عطا کرے گا. تو جب جنتی جنت میں جائیں گے تو وہ اللہ رب العالمین کے نعمتوں سے سرفراز و مالا مال کر دیے جائیں گے. اس کے بعد سورہ نبا کہ آیت نمبر 31 سے لے کر 36 تک ہم پڑھتے چلے جائیں. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ان للمتقین مفازا، کامیاب ہوئے متقی لوگ، کامیاب ہوئے پرہیزگار لوگ، کامیاب ہوئے نماز کی پابندی کرنے والے لوگ، کامیاب ہوئے روزے کی قدر کرنے والے لوگ، کامیاب ہوئے لیلۃ القدر کا اہتمام کرنے والے لوگ، کامیاب ہوئے رات کو جگ کر رب کو منانے والے لوگ. متقیوں کے اندر یہ سارے اوصاف پائے جاتے ہیں، سارے کے سارے اوصاف جس کے اندر پائے جائیں وہ سب داخل ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ان للمتقین مفازا، کامیاب ہوئے متقی لوگ، پرہیزگار لوگ. جب انسان کے دل کے اندر رب سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے تو برائیوں سے اپنے آپ بچ جایا کرتا ہے، برائیوں سے اپنے آپ بچ جایا کرتا ہے. یہ متقیوں کی صفات ہے، متقیوں کی یہ صفات ہے. تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ متقی لوگ کامیاب ہو گئے. مفازا کہتے ہیں یعنی جسے انعام سے نوازا جائے، یعنی متقیوں کو اللہ رب العالمین انعامات سے نوازے گا. وہ کیسا انعام؟ تو رب سبحانہ و تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے حدائق وعنابا، انہیں انگور کے باغات دیے جائیں گے. جنت میں اللہ رب العالمین انگور کے باغات میں اللہ رب العالمین جنتیوں کو داخل کرے گا. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور نوجوان دوشیزائیں ہم عمر لڑکیاں اللہ رب العالمین ان کے نکاح میں دے دے گا. وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور چھلکتے ہوئے جام جنتیوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے. لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا، اور اس جام کو پینے کے بعد ہم بک بک نہیں بکا کریں گے جیسے دنیا کے شراب پینے کے بعد اپنے کام کرنا بند کر دیا کرتی، انسان اول جھول بکا کرتا ہے. لیکن وہ جنتی ڈرنک اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرے گا تو اس میں کوئی بےہودہ باتیں، بےہودہ بکواس انسان کی زبان سے نہیں نکلے گی. یہ اللہ رب العالمین ایسا ڈرنک عطا کرنے والا ہے. آگے کیا ہوگا؟ لغوا ولا کذابا، وہاں پہ نہ لغو نہ فضول باتیں ہوں گی، نہ جھوٹ کا چلن ہوگا. جزاء من ربک عطاء حسابا، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے پورا بدلہ دے دیا جائے گا. جنتیوں کو اللہ رب العالمین جنت میں پورا بدلہ اللہ رب العالمین عطا کر دے گا. آگے اللہ رب العالمین سورہ یاسین کی آیت نمبر 55 میں کہہ رہا ہے اِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، کہ جنتی جنت میں جائیں گے، جنت کے پھل فروٹ میوے مکھانوں میں وہ موج کریں گے. وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ، اور سایہ دار درخت ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوں گے. مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ، اور پھل ان کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، پھل ان کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے. اب اندازہ لگائیں کہ دنیا میں اگر کوئی پھل مہنگا ہو تو خریدنے کے لیے ہمارا جیب گواہی نہیں دیا کرتا.
ہم چاہ کر بھی نہیں خرید سکتے، لیکن اللہ رب العالمین جب ہم کامیاب ہو کے رب سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو اللہ رب العالمین تمام قیمتی پھلوں کو، کچھ پھل تو ہم نے دنیا میں دیکھے، کچھ ہم پہلی بار وہاں جنت میں ہم دیکھ رہے ہوں گے، اللہ رب العالمین اس کی ٹہنیوں کو ہمارے سامنے جھکا دے گا، اللہ رب العالمین ہمارے سامنے جھکا دے گا۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ سلام قولا من رب الرحیم۔ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا رب الرحیم کا سلام قبول کرو۔ رب الرحیم کے طرف سے یعنی رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سلام پیش کیا جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سلام پیش کیا جائے گا۔ رب کا قرآن کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم، اللہ رب العالمین کی طرف سے سلامتی کی دعائیں بھی نہیں گی۔ یہ کتنے بڑا اعجاز کی بات ہے، یہ کتنا بڑا انعام کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین جنتیوں کو یہ اعجاز عطا کرنے والا ہے۔ اب جنت میں جب ہم داخل ہوں گے، جب جنت میں ہم داخل ہوں گے تو سلامتی ہی سلامتی، اس کی نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کی نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی، اور نہ ہی کوئی چیز وہاں پہ خراب ہوگی، اور جنت میں ہمیشہ ایسی روشنی نہ زیادہ تلخ ہوگی نہ زیادہ کم ہوگی، بالکل ایسا وقت ہوگا جیسے جو عصر کا وقت، عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوا کرتا ہے، یعنی ٹھنڈ مائل وقت ہوگا یہ جنتی۔ اور جنت میں جب جنتی جائیں گے تو تکیہ لگائے ہوئے، وہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے اور ٹکٹکی باندھ کر جنت کے نظاروں کو وہ دیکھیں گے، اور اللہ رب العالمین نے جنت میں جو گھر محل تیار کر رکھے ہیں، اس کے ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اس کا جو گارا ہے مسک اور سیفرون کا گارا، اللہ رب العالمین وہ جنتیوں کو اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ جنت کے 8 درجے ہیں، جنت میں اللہ رب العالمین نے جنتیوں کے معیار کے مطابق اللہ رب العالمین نے جنت میں درجے قائم کیے۔ ان میں سے پہلا دار الخلد ہے، جنت میں جو پہلا درجہ ہے وہ دار الخلد ہے، یعنی یہ عام لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت بنا رکھی، دار الخلد، اس میں عام لوگ داخل کیے جائیں گے۔ دوسرا دار السلام، یعنی یہ سلامتی کا گھر، سکون اطمینان کا گھر، جو فقیروں اور صابروں کا مقام ہوگا، یعنی جس میں فقیر لوگ جائیں گے، صبر کرنے والے لوگ جائیں گے۔ دار المقام، جس میں مالدار لوگ جائیں گے، شکر گزاری کرنے والے لوگ جائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے مال عطا کیا ہے تو مال پر رب سبحانہ و تعالیٰ کے شکر ادا کرنے والے ہوں گے، اللہ رب العالمین دار المقام کے اندر اسے داخل کرے گا۔ اس کے بعد عدن، اللہ رب العالمین نے جنت میں ایک عدن بھی بنا رکھے ہیں، وہ عابدوں کے لیے ہوگا، نیک لوگوں کے لیے ہوگا، زاہدوں کے لیے ہوگا، اور غازیوں کے لیے ہوگا، اور سخیوں کے لیے ہوگا، اور اماموں کے لیے ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے جو عدن بنا رکھے ہیں، یہ ان اوصاف جس کے اندر پائے جائیں گے وہ ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اس کے بعد آگے چلیں، جنت میں ایک جگہ دار القرار بھی قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے، یہ حافظوں کا ٹھکانہ ہوگا۔ جو لوگ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا کرتے، اپنے بچوں کو علم دین کا تعلیم دلایا کر کے عالم بنایا کرتے، وہ انہیں اللہ رب العالمین دار القرار کے اندر داخل کرے گا۔ دار القرار یعنی سکون ہی سکون، اطمینان ہی اطمینان، نعمت ہی نعمتیں، ایسی جگہ پہ اللہ رب العالمین داخل کرے گا۔ اس کے بعد ایک جگہ جنت میں جنات النعیم ہے، جس میں شہیدوں کو اللہ رب العالمین داخل کرے گا اور مؤذنوں کو داخل کرے گا۔ اذان دینے والے کو ہم معمولی نہ سمجھیں۔ آج کل اگر ہمارا بچہ تھوڑا مسجد سے جڑ جاتا، لڑکی والے آتے دیکھنے کے لیے، تو اس کا باپ یہ کہتا کہ ہمارا بیٹا بڑا ہی دیندار ہے، مسجد میں تھوڑی سی دیکھ ریکھ بھی کر لیا کرتا ہے، اذان بھی دے دیا کرتا، لوگ ان کے چلے جایا کرتے، ارے یہ اس سے ہمارے بیٹے کا کیسے خرچ چلے، کیسے خرچہ مینٹین ہوگا۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے مؤذنین کے معیار کو کیسے بلند کیا ہے۔ بلال کے جھنڈے تلے وہ مؤذن ہوں گے، اور مؤذن کی گردن، انسان ہر کوئی اپنے لیول میں چل رہا ہوگا، اللہ رب العالمین مؤذن کی گردن کو اللہ رب العالمین لمبی کر دے گا تاکہ دور سے ہی وہ آیا ہو، دور سے ہی دکھے گا کہ یہ اذان دینے والا، یہ سب سے عظیم دعوت ہے۔ ایک غازی تلوار لے کر میدان کارزان میں اترے، اسے جو ثواب ملنے والا ہے، اور ایک مؤذن
مسجد میں بیٹھ کر اذان دے اور رب کے بندوں کو رب کی طرف بلائے، یہ اس کا معیار، اس کو اللہ رب العالمین نے اور اعجاز سے عطا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین مؤذنوں کو جنات النعیم کے اندر داخل کرے گا اور شہیدوں کا یہ ٹھکانہ ہوگا۔ جنت میں ایک جگہ ہے جنت المأویٰ، قرآن نے کہا ہے جنت المأویٰ، جس کے اندر شہیدوں اور محسنین اور اولیاؤں کا یہ مقام ہوگا۔ اولیاء کی جہاں بات آتی ہے، ہم یہ سمجھتے کہ کنگن پہن کے پھرنے والے، بے شمار انگوٹھیاں اپنے ہاتھ میں لگانے والے اور گلے میں کنٹھی پھرانے والے، لگائے رہے پھرنے والے، ہرے نیلے پیلے کپڑے پہننے والے، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کو لوگ ولی سمجھا کرتے ہیں، پیر سمجھا کرتے ہیں، بڑا دیندار سمجھا کرتے ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی نظروں میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے نظروں میں ولی وہ ہیں جو قرآن کا پڑھنے والا ہے، قرآن پر عمل کرنے والا ہے، نبی کی سنتوں کو فالو کرنے والا ہے۔ اللہ کے نظر میں وہ ولی، وہ دیندار ہیں۔ یہ دینداری کی علامت نہیں کہ بڑی انگوٹھیاں پہن لے، موٹے موٹے گلے میں موٹے موٹے پتھروں کے کنٹھیاں لٹکا لے اور ہاتھ میں ڈھول لے کر ہمارے محلے میں آ جائیں، اور ہم اس کے پیچھے لگ جائیں، اس کے پیر چومنے شروع کر دیں، اس کے ہاتھ چومنے شروع کر دیں۔ یہ ولی کی صفات نہیں ہے۔ قرآن نے، احادیث نے جو بیان کیا ہے، جو قرآن کا پابند ہے، جو سنت کا پابند ہے، اللہ کی نظروں میں وہ ولی ہے، وہ دیندار ہے، وہ اسے اللہ رب العالمین جنت المأویٰ میں اللہ رب العالمین ٹھکانہ عطا کرے گا۔ اب سب سے اعلیٰ، سب سے بلند و بالا، جنت کا سب سے اعلیٰ معیار، اعلیٰ ٹھکانہ وہ جنت الفردوس۔ جنت الفردوس ہے جو نبیوں کا ٹھکانہ ہوگا، جو رسولوں کا ٹھکانہ ہوگا، علماء اور عاملین کا ٹھکانہ ہوگا، یعنی وہ علماء جو علماء حق ہوں گے اور اپنے علم پر عمل کرنے والے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ بھی جنت الفردوس میں ہوگا۔ جنت العلماء سو نہیں جو برائیوں کو بڑھاوا دیے ہوں اور بدعات اور خرافات کو رواج دیے ہوں اور ان کے پیچھے بہت سارے لوگوں نے پیروی کی ہو، وہ دور دور وہاں سے ہٹا دیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جنت کے قرآن میں اللہ رب العالمین نے نام بھی بیان فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے کہیں جنت میں، اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان آیت نمبر 75 میں جنت کا ایک نام غرفہ اللہ رب العالمین نے قرار دیا۔ غرفہ عربی میں کہتے ہیں کمرے، ایک کمرے کو اللہ رب العالمین یعنی رہنے کی جگہ، جنت رہنے کی جگہ، دار الاخرہ، جنت کا ایک نام دار الاخرہ ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العالمین یعنی آخرت کا گھر فردوس ہے۔ سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے کہا جنت میں جو سب سے اعلیٰ ترین گھر ہے وہ فردوس ہے۔ جنات النعیم جو ابھی سن چکے، جنات عدن، جنات الخلد، جنت المأویٰ، دار السلام، دار المتقین، دار المقامہ، دار الصدق، دار الامین، یہ سب جنت کے نام ہیں۔ یہ جنت کے نام ہیں، یعنی انسان کا عمل جیسا ہوگا اللہ رب العالمین ویسے جنت میں اسے داخل کرے گا۔ اب جنت میں نہریں کون کون سی ہیں؟ اللہ رب العالمین کے قرآن میں جنت کے نہروں کا بھی تذکرہ ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ الدہر میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جنت میں کافور کی نہریں ہوں گی، جنت میں کافور کی نہریں ہوں گی، جو فرائض کا اہتمام کرنے والے ہوں گے، جو فرائض یعنی نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، جو اسلام کی 5 بنیاد ہے اس کی پیروی کرنا، یہ پیروی کرنے والے ہوں گے، انہیں کافور کا ڈرنک پلایا جائے گا، انہیں کافور کی نہر عطا کی جائیں گی۔ اسی طریقے سے زنجبیل، سورۃ الدہر آیت نمبر 17 میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ زنجبیل کی نہریں جنت میں جاری ہوں گی، یعنی سونٹ کی آمیزش، ایسا پانی جس میں سونٹ کا ذائقہ ملا ہوا ہوگا۔ سلسبیل، دہر سورۃ الدہر میں آیت نمبر 18 میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے سلسبیل کی نہریں جاری ہوں گی، جس کا میٹھا پانی ہلکا اور خوش مزہ ذائقہ ہوگا۔ اور رحیق، سورہ مطففین میں اللہ نے کہا رحیق کا اللہ رب العالمین نہر جاری کرے گا، جو خالص شراب پلائی جائیں گی اور ایسا ڈرنک پلایا جائے گا، اس پہ مہر لگی ہوئی ہوگی، اس پہ سیل لگی ہوئی ہوگی۔ اللہ رب العالمین سورہ مطففین میں کہا تسنیم کی نہریں جاری ہوں گی۔ یہ اللہ رب العالمین نے جنت میں نہریں نکال رکھے ہیں، یہ جنت کے نہروں کے نام۔ آگے اللہ رب العالمین
سنیں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورۃ الدہر میں اللہ رب العالمین نے جنتیوں کے اللہ رب العالمین نے اسٹیٹس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جنتیوں کے معیار کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ جو جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ رب العالمین کیسے انعامات سے نوازے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الدہر میں اللہ رب العالمین نے ان 3 قسم کے جنتیوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک وی آئی پی، ایک وی وی آئی پی، یعنی انسان کے جیسے دنیا میں گریڈ ہوا کرتے ہیں ویسے اللہ رب العالمین نے معیار مقرر کر رکھا ہے۔ سورۃ الدہر میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے آیت نمبر 13 میں متکئین فیہا علی الارائک، جنتی ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اور وہاں پر سورج کی شعاعیں انہیں تکلیف نہیں پہنچائیں گی، جنتیوں کو سورج کی شعاعیں تکلیف نہیں پہنچائیں گی، یعنی ایسا معتدل موسم ہوگا، برابر موسم ہوگا۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اور ان کے سامنے چاندی کے گلاس لائے جائیں گے، جنتیوں کے سامنے چاندی کے گلاس لائے جائیں گے، وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، اور وہ ایسے گلاس ہوں گے، ایسے کانچ ہوں گے کہ آر پار وہ جھلک رہے ہوں گے، یعنی ایسے فلٹر کیے ہوئے ہوں گے کہ وہ اندر کا حصہ باہر سے دکھ رہا ہوگا، باہر کا حصہ اندر سے دکھ رہا ہوگا، گویا کہ جیسے کانچ کی بوتلیں ہوا کرتی ہیں ہم اندر کی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسے اللہ رب العالمین انہیں ایسا گلاس، ایسا کانچ اللہ رب العالمین جنتیوں کو عطا کرے گا، اور وہ جنتی اس میں ڈرنک ڈال ڈال کر پی رہے ہوں گے۔ یہ ایک جنتیوں کی قسمیں ہوں گی، لیکن جو وی آئی پی گریڈ کے ہوں گے، جو وی آئی پی گریڈ کے ہوں گے ان کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یطوف علیہم ولدان، کہ اللہ رب العالمین ان نوخیز بچوں کو جو جوان ہونے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو جایا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں بیٹر بنا دے گا۔ علامہ ابن کثیر نے اور حسن بصری نے اس آیت کی تفسیر میں انہی باتوں کو لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین وہ نوخیز بچے جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ رب العالمین انہیں ویٹر بنا دے گا۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، رب کا قرآن کہہ رہا ہے سورۃ الدہر آیت نمبر 15 میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وہ بچے، وہ نوخیز بچے جو چاندی سونے کی طرح اور اسی طریقے سے ڈائمنڈ کی طرح وہ چمک رہے ہوں گے، اور عمدہ لباس پہنے ہوئے ہوں گے، اور وہ ڈرنک لے لے کر یطوف علیہم ولدان مخلدون جنتیوں کے سامنے پھر رہے ہوں گے۔ طاف یطوف طوفاً یعنی چکر لگانا، اسی سے ہم کہتے ہیں کعبۃ اللہ کا طواف کرنا یعنی کعبۃ اللہ کا چکر لگانا۔ یہ بچوں کے سلسلے میں بھی، جنتی ویٹر کے سلسلے میں بھی قرآن نے یہی کہا یطوف علیہم ولدان، ولد کی جمع ولدان یعنی بچہ، اللہ رب العالمین بچوں کو ویٹر بنا کر جنتیوں کی خدمت میں لگا دے گا۔ یہ وی آئی پی گریڈ کے لوگ، یہ وی آئی پی قسم کے جنتی ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین ایسے اعزاز سے اللہ رب العالمین اعزاز عطا کرے گا۔ دیکھیں اگر ہم ریسٹورنٹ میں ہم جاتے ہیں تو اگر روبوٹ کے ذریعے سے کھانا سرو کیا جاتا ہے تو کتنا فخر محسوس کرتے ہیں، ہم تصویر لینا پسند کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج کل ریل بھی چل پڑا ہے کہ ریل کے ذریعے سے کھانا پروسے جاتے ہیں، تو اس پر بھی ہم لوگ فخر کیا کرتے ہیں۔ ایسے ریسٹورنٹ میں اگر ہم اپنے اہل و عیال کے ساتھ چلے جائیں تو ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں رب سبحانہ و تعالیٰ کی جنت میں اگر ہماری انٹری ہو گئی اور اللہ رب العالمین ویٹر کے، یہ روبوٹ کی کوئی حیثیت نہیں، روبوٹ کی کوئی حیثیت نہیں، اور الیکٹرک سسٹم کی یہ گویا کہ ایک میزک ہے جو دنیا والوں نے پیش کیا ہمارے سامنے، اور اللہ رب العالمین جنت میں جنتی ویٹر اللہ رب العالمین ایسا عطا کرے گا کہ وہ جنت کے ڈرنک کو لے کر ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ یہ کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے، یہ کتنی بڑی سربلندی کی بات ہے، یہ کتنی بڑی سرخروئی کی بات ہے۔ یہ جب کامیاب ہوں گے تو اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز عطا کرے گا۔ اب اس سے بھی عمدہ سنیں، سب سے اعلیٰ، سب سے بلند، سب سے بالا یہ وی آئی پی گریڈ کے لوگ ہوں گے، یہ وی آئی پی گریڈ کے لوگ ہوں گے۔ تو رب سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ سورۃ الدہر آیت نمبر 21 میں رب سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہیں ریشمی لباس پہنا دیا جائے گا، سونے اور چاندی کے کنگن پہنا دیے جائیں گے۔ اس کے بعد رب سبحانہ و تعالیٰ ان کا ساقی ہوگا، اور رب سبحانہ و تعالیٰ ڈرنک ڈال ڈال کر اپنے ان مومن بندے اور بندی جنتیوں
کو اللہ رب العالمین پلا رہا ہوگا. رب کا قرآن کہہ رہا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. جو سب سے اعلیٰ قسم کے جنتی ہوں گے، جو سب سے زیادہ رب سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کرنے والے ہوں گے، جو رب کی بات کو مان کر دنیا میں زندگی گزارنے والے ہوں گے. رب کا قرآن کہہ رہا ہے رب ان کا ساتھی ہوگا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اللہ رب العالمین نے ڈرنک پلائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ڈرنک پلائے گا. آج دنیا میں کوئی ٹائم پی کر مست ہو رہا ہے، کوئی شراب پی کر مست ہو رہا ہے، کوئی رسنا پی کر مست ہو رہا ہے. ایک سے ایک ڈرنک پی کر ہم دل دے بیٹھتے ہائے اس کا کیا ذائقہ ہے، کیا ہی عمدہ فلیور ہے. اور جو رب سبحانہ و تعالیٰ کے در پر اگر ہماری حاضری ہو جائے اور رب ہمارا ساتھی ہو جائے اور اللہ رب العالمین ہمیں ڈھال ڈھال کر ڈرنک پلائے تو سب بتائیں اب اس کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. دنیا کے ڈرنک کی کوئی حیثیت، کوئی بساط نہیں. رب سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جنتیوں کے لیے ہم نے تیار کر رکھے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. یہ سب سے اعلیٰ قسم کے جو جنتی ہوں گے ان کا ساقی خود رب سبحانہ و تعالیٰ ہوگا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب ہمارا ساقی بن جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے وہ مقرب بندے اور وہ مقرب نوجوان وہ ہمارے لیے ساقی بن جائیں، تو دنیا اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی لیے عطا کی ہے کہ ہم دنیا میں رب سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے والے عمل انجام دیں. اللہ رب العالمین سورہ مطففین میں کہہ رہا ہے ان للمتقین کتب الابرار فی علیین کتاب الابرار فی علیین. اللہ رب العالمین جنتیوں کو علیین میں جگہ عطا فرمائے گا. بروج میں اللہ رب العالمین سورۃ البروج میں کہہ رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے نیک عمل انجام دینے والے، نیک عمل انجام دینے والے وہ جنات تجری یعنی ایسی جنت میں ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. سب سے بڑی کامیابی ہوگی، یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی. تو گویا کہ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور اگر جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے جو ہمیں موقع عنایت کیا ہے ہمیں اس کی قدر کرنی ہوگی، اس کی ویلیو کو پہچاننا ہوگا، نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی، رب سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر جہاں تک ممکن ہو سکے ہمیں عمل کرنی ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتباب الجنہ یوم القیامہ، قیامت والے دن سب سے پہلے جنت کے دروازے پر جو آئیں گے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اور فاستفتحوا، انہیں وہ آواز لگائیں گے جنت کو کھولنے کا. فیقول الخازن، تو جنت کا جو داروغہ ہوگا من انت، من انت کون؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے فاقول محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو فیقول بک امرت، کیا آپ کو اجازت ملی ہے لا افتوا لاحد قبلک؟ تو وہ جنت کا داروغہ کہے گا آپ کے لیے ہی جنت کو کھولنے کی اجازت ہے، اس سے آپ سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولا جائے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنت کا در کسی کے لیے نہیں کھولا جائے گا. یہ دنیا کے سب سے عظیم پیغمبر، آخری پیغمبر، آخری میسنجر، ان کے لیے اللہ رب العالمین جنت کا در سب سے پہلے کھولے گا. اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، من يدخل الجنہ ینعم ولا یبعث ولا یبلی ثیابہ. جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کا لباس کبھی گندا نہیں ہوگا. جنت میں ہم جائیں گے تو ہمارا لباس گندا نہیں ہوگا اور ہماری جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی. ہم 30 سے لے کے 33 سال کی عمر میں نوجوان ہوں گے. آدم علیہ السلام کی شکلوں میں آدم علیہ السلام کی جو مسافت لمبائی اور چوڑائی ہوگی اس میں ایک ادنا سا جنتی ہوگا، یعنی اس کی یہ کیفیات ہوگی جنتی جب جنت میں جائیں گے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان اہل الجنت یاکلون فیہا، کہ جنتی جنت میں کھائیں گے پیئیں گے اور وہ پاخانے پیشاب سے پاک صاف ہوں گے اور وہ چیزیں ڈکار اور پسینہ سے وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، وہ کھانا ہضم ہو جائے گا، کستوری کی خوشبو نکلے گی. کل امت يدخلون الجنہ الا من ابا، تمام کے تمام امتی ہر امت جنت میں داخل ہوں گے الا من ابا، مگر وہ کہ جنہوں نے انکار کیا. قیل من ابا، قیل من ابا، نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول وہ انکار کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟
وہ انکاری لوگ کون ہوں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے انکار کر دیا، گویا کہ اس نے جھٹلا دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جنت بہت ہی عمدہ، بہت ہی پاکیزہ جگہ ہے۔ آج اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع عنایت کیا ہے، اللہ رب العالمین سے ہم گڑ گڑا کر دعا کریں، اللہ رب العالمین سے ہم معافی مانگیں، قیام لیل کو ہم بوجھ نہ محسوس کریں، بوجھ محسوس، کھڑے ہونے کو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں دیکھا دیکھی نہیں، ہم ایسا محسوس نہ کریں، ایک دم بالکل چست فرد اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا جذبہ ہمارے دل کے اندر ہو، اور اس فکر سے کہ اللہ رب العالمین جب قبول کرے گا تو ہمیں جنت میں جگہ عنایت ہوگی، تو اس فکر سے اگر ہم داخل ہوں گے، اس فکر سے اگر ہم قیام کریں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین کے حضور جب یہ عمل قبولیت کو پہنچے گا تو ہم اللہ رب العالمین کی جنت میں ضرور داخل کیے جائیں گے۔ تو لہٰذا چلتے چلتے پھرتے پھرتے ہم یہ اذکار ضرور اپنی زبان پر ہم جاری رکھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند کیا کرتا ہے، تحب العفو فاعف عنی، تو یا رب مجھے معاف کر دے، یا رب مجھے معاف کر دے۔ جب رب معافی کو پسند ہی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں کیوں نہیں معاف کرے گا؟ ضرور معاف کرے گا۔ تو ہم ضرور یہ دعا کو، بڑی ہی جامع دعا ہے، ہم چلتے چلتے اگر ہم بات کر رہے ہیں، تھوڑا وقفہ اگر ہم لے رہے ہیں، پھر ہم یہ دعا کو اس رات میں خصوصاً ہم اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں، یا رب جس جنت کا تو نے ایمان والوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اے اللہ اس جنت میں داخلہ ہم سب کو عطا فرما، یا رب جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما، یا رب نبی علیہ السلام کی شفاعت یا رب ہمارے حق میں بھی ہو، یا اللہ اس کی نوعیت شکل و صورت پیدا فرما، یا رب نبی کا دیدار نصیب فرما، یا رب حوض کوثر سے پینے والوں میں یا رب ہمیں بھی شامل فرما، ہمارے قیام کو، ہمارے صیام کو، رکوع سجود کو قبولیت سے نواز کر خیر کا ذریعہ بنا، جنت میں داخلے کا سبب بنا، یا رب جنت کے اوصاف کو یا رب ہم لوگوں نے سنا، دل بڑا ہی خوشی محسوس کیا، یا رب جنت میں داخلہ عطا فرما دے، جہنم سے خلاصی عطا فرما دے، اسی لیے یا رب اس رات کو جگنا ہو رہا ہے، یا رب نیند کو ہم لوگ قربان کر کے تیرے در پر حاضر ہیں، اسی امید پر کہ تو راضی ہوگا تو جنت کا در کھلے گا، یا رب جب تو راضی ہوگا تو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، اسی امید پر یا رب تیرے گھر کو آباد کرنے میں ہم لگے ہوئے ہیں، یا اللہ قبولیت سے نواز کر خیر کا ذریعہ بنا دے، جنت میں داخلے کا سبب بنا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کسی کہنے والے نے کیا ہے خوب کہا ہے، جنت اور جہنم کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا، جنت اور جہنم کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا، عمل کر کے ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہو، تو لہٰذا ہم عمل سے پیچھے نہ ہٹیں، اللہ رب العالمین سے امید لگائے رہیں، یقین اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت میں ایک ساتھ اکٹھا کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔